الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. گرامی قدر صدر جلسہ حضرات علماء کرام و دانشوران قوم و ملت، میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں اس ادارے کا عمارت شریعہ سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اشرف علوم کنھواں کی بنیاد 1338 میں پڑتی ہے اور اس کے اگلے سال 1339 میں عمارت شریعہ کی بنیاد پڑتی ہے، جس کی بنیاد میں جس کی قسط اول میں جامعہ اشرف علوم کے بانی حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ اور ان کے خادم حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے تھے. اس لیے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. ہم ایک بات حضرت مولانا شبلی صاحب سے کہنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کی بات سنی ہے، وہ بھی میری بات سن لے. شاید کہ میری بات کچھ منفی ہو، آپ حضرات معاف فرما دیں گے. آپ نے موجودہ امیر شریعت یا سابق امیر شریعت کہہ لیجئے، ان کے حوالے سے ایک دو باتیں کہی کہ وہ ان کو ہندوستان کی شہریت حاصل نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ مستند عالم نہیں. بلا شبہ یہ دونوں باتیں صحیح ہے، آپ نے صحیح فرمایا ہے، لیکن ان کو امیر بنانے میں بنیادی جو رول ہے وہ آپ ہی کا رول ہے. آپ ہی نے ان کو بنایا تھا. غلطی آپ کی ہے بنیادی. آپ کے سامنے حضرت مولانا نظر توحید صاحب، حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب، جن کی خدمات اس قدر عظیم ہے، خصوصاً حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب کی، کہ ہم دیکھتے ہیں یا آپ دیکھیں تو آپ کی سر کی ٹوپی گر جائے گی. لیکن آپ نے ان کو بنایا، آپ نے ان کو ترجیح دیا، اور جب وہ امیر منتخب ہوئے تو آپ نے اصالتاً اپنی طرف سے اور نیابتاً سارے کارکنان کی طرف سے آپ نے ان کی بھرپور تائید کی تھی. اب بات یہ پھیل رہی ہے کہ آپ دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے. آپ دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے. اس اختلاف کے نتیجے میں آپ کو برطرف کر دیا گیا ہے اور آپ اب نئی عمارت قائم کر رہے ہیں. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو. اب نئی عمارت قائم ہو رہی ہے. ارباب حل و عقد نے نئے امیر شریعت کا انتخاب کیا ہے. ارباب حل و عقد نے پہلے کو برطرف کیا یا نہیں؟ اگر وہ برطرف ہو گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کی عمارت پر قبضہ کیوں ہے؟ عمارت وہ قوم و ملت کا سرمایہ ہے. وہ عمارت شریعہ ہے، پوری قوم و ملت کی پونجی ہے، سرمایہ ہے، ان کی فکر ہے، باپ دادا کا لگایا ہوا پودا ہے. ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہے کیوں؟ ان لوگوں کو برطرف کیا جائے، خالی کروائے جائے. اور اگر نہیں خالی کروا رہے ہیں تو یہ ارباب حل و عقد کی کمزوری ہے. یہ ارباب حل و عقد کی کمزوری ہے. خود ارباب حل و عقد کا مسئلہ زیر غور ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سن لے ذرا غور سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ابن سمرہ لا تسلی الامارہ، عمارت کبھی بھی مت مانگنا، امیری کبھی بھی مت مانگنا. فَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، اگر وہ عمارت مل گئی تمہیں اور تمہارے سوال پر ملا، تمہارے امیدوار ہونے پر ملا، قوم نے منتخب کر دیا تم پہ مانگنے پر، تو یاد رکھو وکلت الیہا، تم خود اس عہدے کے، اس عمارت کے سپرد کر دیے جاؤ گے. اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہوگی. اللہ کی مدد شامل حال جب ہوگی کہ ان اوتیتہا عن غیر مسئلہ، بغیر مانگے ہوئے تم کو اگر مل جائے تو پھر اعنت علیہا. اس پر اللہ کا وعدہ ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ ارباب حل و عقد ایسے افراد کا انتخاب کرتے کہ جو افراد امیدوار تھے پھر وہ مشکوک ہو گئے، شک کے دائرے میں آ گئے. ارباب حل و عقد ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے جو شخصیت امیدوار نہ تھے، ووٹنگ میں شریک نہ تھے،
ایسے کا انتخاب کرتے یقیناً اللہ کی مدد ہوتی، لیکن آپ نے انتخاب کیا ہے انیس الرحمن، مولانا انیس الرحمن صاحب کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے انتخاب کیا ہے یا آج انتخاب کیا ہے؟ آج اگر انتخاب کیا ہے تو جتنے لوگوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے اور جتنے لوگوں نے پہلے تائید کی ہے وہ قضاء علی الغائب ہے۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے کا کوئی اعتبار نہیں، جو پہلے آپ نے اٹھایا وہ قضاء علی الغائب ہے۔ صحیح نہیں، حضرت ابھی تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابھی تشریف لا رہے ہیں، اب سے جو بات ہوگی حضرت کے سامنے آپ کے ہاتھ اٹھانے کی وہ بات قابل اعتبار ہوگی۔ آپ نے جو پہلے تائید کی ہے اس کا اعتبار نہیں۔ آپ اگر حضرت کو امیر شریعت مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اثرنو تائید کرے حضرت کی، اور اگر موجودہ جو امیر شریعت ہے ان ارباب حل و عقد ان کو یقیناً وہ عالم نہیں ہے، یقیناً وہ عالم نہیں ہے، سب تائید کر دے، یقیناً تائید کرے، ارباب حل و عقد بھی وعدہ کرے کہ ہم عمارت کا دفتر خالی کرواویں گے، ان سے خالی کرواویں گے، ہر حال میں خالی کرواویں گے، اور وہ عالم نہیں ہے۔ ان کے باپ دادا کی خدمات سر آنکھوں پر، بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے باپ دادا کے جو خدمات ہے، تاریخ ہر چیز کو فراموش کر سکتی ہے، ہر چیز کو فراموش کر سکتی ہے، ان کے باپ دادا کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ہم مولانا انیس الرحمن صاحب کے والد کو نہیں جانتے، ہم مولانا شبلی صاحب کے والد کو نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، ہم احساس کمتری کے شکار نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نہیں جانتے ہیں مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کو، ہم نہیں جانتے ہیں مولانا مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری جہالت ہے، ہمیں اس کو دور کرنا ہوگا۔ اپنی باپ دادا کی تاریخ کو آپ کو سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وہ ارباب حل و عقد عمارت شریعہ کے دفتر کو خالی کرائے، ہر حال میں خالی کرائے، اور جو ان کے جو ہے وہ جو ذمہ دار ہے، ابھی اپنے آپ کو وہ امیر شریعت کہہ رہے ہیں یا جو بھی جس عہدے پر کہہ رہے ہیں، ان سب کے منسوخی کا اعلان کرے۔ پھر سے جو ارباب حل و عقد ہے، میری رائے حقیریہ ہے، رائے ہے کہ آپ کے حضرات کے سامنے یہ وعدہ کرے اور آئیں اور کہہ دے کہ ہم ان لوگوں کو برطرف کریں گے، عمارت شریعہ کا دفتر خالی کروائیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ ورنہ تو یاد رکھیں، ہم اگر بھٹکے تو کتنے، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے، کتنے کارواں کھو جائیں۔ اللہ آپ سب کی